الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ حسنہ یہ بھی ہے کہ آپ کپڑا پہننے میں لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کا کپڑا پہن سکتے ہیں، کس طرح کا کپڑا آپ نے پہنا اور پہننے کی رہنمائی کی، یہ بھی آپ کے ایک نمونے میں آتا۔ ہم آج بھی فیشن کے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماڈل ہم کسی کو بناتے ہیں آئیڈیل، بہت سے ماڈل لوگ جو ہے کپڑوں کی تشہیر کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے، نئے نئے ڈیزائن کی چیزیں وجود میں آتی ہیں، ہم اس کو پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس سلواتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لباس بتلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کا لباس پہنو۔ قرآن نے اس کے بارے میں آیت نازل کی اور یہ کہا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو ستر پوشی کرتا ہے، شرم کے حصوں کو چھپاتا ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا۔ وریشہ، اور اس سے آدمی خوبصورت دکھتا ہے، زیب و زینت کا سامان بھی وہ فراہم کرتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور متقیوں کا لباس، تقویٰ کا لباس، یہ سب سے بہتر لباس۔ اس سلسلے میں کافی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ پہلے جز کے بارے میں کہ لباس وہ ہونا چاہیے جو ستر پوشی کر سکے، ستر کو چھپا سکے۔ عربی میں اس کو عورت کہتے ہیں اور اردو اور فارسی میں اسے ستر کہتے ہیں، شرمگاہ کہتے ہیں، یعنی ایسا کپڑا جو شرم کے حصے کو چھپا لے۔ یہ چیز ابتدائے آفرینش ہی سے ضروری ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ آدمی اپنے ستر کے حصے کو چھپائے رکھے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے یہ حکم رہا ہے اور آج تک یہ چل رہا۔ بلکہ یہ کہیے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس حکم کو لاگو کیا گیا تھا اور انسانی فطرت میں یہ داخل کیا گیا ہے۔ مذہب سے ہٹ کر انسانی فطرت میں یہ داخل کیا گیا ہے کہ وہ اپنے شرم کی جگہوں کو چھپائے رکھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے، انسانوں میں یہی دونوں تھے، ان کو ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو قرآن نے کہا کہ ان کے کپڑے اتر گئے، جو کپڑے وہ بدن پر پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے ان کے بدن سے اتر گئے، ننگے ہو گئے۔
اب وہاں پہ دیکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں میاں بیوی، ان کے ستر کو دیکھنا ایک دوسرے کے لیے جائز، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ یہ اسی فطرت کا تقاضا تھا، حالانکہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود جب کپڑے ان کے بدن سے اترے تو شرما گئے ایک دوسرے سے، اور وہاں پہ کچھ نہیں ملا تو درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو وہ ڈھکنے لگے۔ یہ وہی انسانی فطرت ہے کہ آدمی برہنگگی کو پسند نہیں کرتا، ننگے رہنے کو پسند نہیں کرتا، اس کی فطرت کے خلاف، اس لیے وہاں پہ اور کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی جو ہے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ یہی فطرت انسانی ہمیشہ رہی ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا تو اس کے بعد جتنی شریعتیں آئی ہیں سب میں ستر پوشی کو ضروری قرار دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے ستر کی حد میں کچھ کبھی تفریق رہی ہو، فرق رہا ہو، جیسے مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، عورت کے لیے چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پورا بدن اور قدم کے علاوہ پورا بدن جو ہے ستر میں آتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت، اس شریعت کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کسی شریعت کے اندر کچھ کم یا اور زیادہ رکھا گیا ہو، لیکن جہاں تک ستر کا حصہ بتایا گیا اتنا چھپانا یہ انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ انسانی فطرت رہی، اور یہ بعینہ اس کے لیے ضروری ہے، چاہے وہاں پر کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ انسان کے پاس اگر کپڑے موجود ہیں تو بغیر کپڑے کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے لیے شرط ہے شرمگاہ کے حصے کو چھپانا، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنے کپڑے ہیں ہی نہیں کہ وہ شرمگاہ کو چھپا سکے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اندھیرے میں بالکل تنہائی میں جا کر کے نماز پڑھے کہ وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کپڑا ہوتے ہوئے کوئی ننگے نماز پڑھتا ہے، ستر اس کی کھلی ہوئی ہے، تو چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک کمرے کے اندر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ، اب وہ سوچے کہ میں ننگے ہو کر کے نماز پڑھوں، حالانکہ کپڑا موجود ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ معلوم یہ پڑا کہ فی نفس ہی وہ اس کے لیے ضروری ہے، کوئی دیکھنے والا ہو وہاں پہ یا نہ ہو۔ اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اتفاق سے اس کے ستر کا حصہ کھل جاتا ہے، 3 تسبیح کے بقدر کھلا رہتا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، حالانکہ وہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ معلوم یہ پڑا کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، فی نفس ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ستر پوشی کرے۔ یہ تو نماز کی حالت کا بیان ہوا۔ نماز کی حالت میں نہیں ہے، تنہا ہے، اس وقت بھی فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ آدمی ننگے نہیں رہ سکتا، گھر کے اندر ہے، تنہا، کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں پہ۔ اب وہ سوچے کہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، کوئی میری سطر نہیں دیکھے گا تو میں ننگے ہی رہوں، اپنے گھٹنے کو کھول رکھوں، یا عورت ہے تو اپنی سطر کو کھول رکھوں، نہیں، وہاں پر بھی نہیں کھول سکتا، تنہائی کے اندر بھی، بغیر ضرورت کے۔ ہاں ضرورت ہے تو اس صورت میں آدمی کھول سکتا، لیکن بغیر ضرورت کے آدمی ویسے ہی سوچے کہ میں ننگا رہوں، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ستر کا معاملہ تو جنت سے ہی شروع ہو گیا ہے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ حکم لاگو ہو گیا ان کے اوپر کہ وہ اپنے ستر کی جگہوں کو چھپائیں گے۔
وہ نماز کی حالت کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اعتبار سے چھپائیں گے، نماز کے بغیر ہے تب بھی وہ چھپائیں گے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ تو لباس تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی تنہائی کے اندر ہے پھر بھی ستر نہیں کھول سکتا۔ یہ مسئلہ ستر پوشی کا ہوا۔ دوسرا مسئلہ حجاب کا ہے۔ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ ستر کا مسئلہ عورت کے لیے الگ ہے اور حجاب کا مسئلہ الگ ہے۔ حجاب اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا کہ کوئی اجنبی عورت کے اس کے شخصیت پر نگاہ نہ پڑے، اس کے وجود پر نگاہ نہ پڑے، یہ ہے حجاب۔ عرب کی برائیوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، بے حیائی، بے شرمی بڑی عام چیز تھی، لیکن اس میں آپ غور کریں گے تو ان عورتوں کے اندر بے حجابی تھی، بے حیائی تھی جو آوارہ قسم کی تھیں، انہی عورتوں کے اندر باقی شریف گھرانوں کے اندر ہمیشہ ہر خطے کے اندر، ہر زمانے کے اندر حجاب کا تصور رہا ہے۔ وہ اجنبی مردوں کے پاس جانے سے شرماتی رہی ہیں اور ان سے الگ ہوتی رہی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے یہ حال ہے۔ مذاہب کے اندر بھی اس کا تذکرہ رہا ہے، جو بھی مذہب دنیا میں آسمان سے آئے ہیں یا لوگوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں، چونکہ یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں فطری چیز، آدمی یعنی عورت کے اندر یہ فطرتاً یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا ہو اور اپنے آپ کو اجنبی مردوں سے الگ کر کے رکھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ مدین میں کنویں پر پانی پلانے کے لیے وہ گئی ہوئی تھی، اپنے جانوروں کو، بکریوں کو کنویں پر پانی پلانے کے لیے گئی تھیں۔ کنویں پر مردوں کا ازدحام تھا، بھیڑ تھی۔ آج کیا ہے، عورت اسی بھیڑ میں گھس جاتی ہے، ایکسکیوز می کر کر کے راستہ بنانا شروع کر دیتی ہے، اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت کا تصور آپ غور کیجئے، عورتیں یعنی وہ لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں وہ تھے ہی، جا رہے تھے، ایسے انہوں نے دیکھا کہ بکریاں لے کر کے دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور لوگ یہاں پہ پانی پلا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہاں کنویں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے مردوں کی، جب وہ پانی پلا کے چلے جائیں گے تب ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ضعیف اور کمزور ہیں، گھر میں اور کوئی نہیں۔ دو جواب انہوں نے دیا تھا۔ دونوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام عورتوں کے سپرد نہیں، گھر میں مجبوری تھی کہ گھر میں اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کوئی مرد نہیں تھا، ان کے جو باپ تھے وہ کمزور تھے، وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو پانی پلائیں، اس لیے لڑکیاں لے کر کے آئی تھیں۔ معلوم یہ پڑا کہ یہ کام مردوں کا ہی تھا، مجبوری میں لڑکیاں آئی تھیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت بھی مردوں کے ہجوم میں عورتوں کا داخلہ فطرتاً نہیں ہوتا تھا، عورتیں الگ ہوا کرتی تھیں، مرد الگ ہوا کرتے تھے، دونوں کا اختلاط اور میل جول نہیں کہ کسی بھی بھیڑ میں گھس گئے، ایسا نہیں۔ دو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ مردوں سے الگ عورتوں کا نظام تھا اور عورتوں کے ذمے یہ سب کام باہر کے سپرد نہیں تھے، وہ مرد ہی کیا کرتے تھے، لیکن مجبوری میں عورتیں وہاں پر آئی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیگر شرائع کے اندر بھی حجاب کا تصور رہا ہے، دونوں کا الگ الگ ایک نظام رہا ہے، چاہے وہ ایشیا ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، ہر جگہ کا یہی حال تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یورپین ممالک کے اندر انہوں نے بے حجابی کا ایک تصور دیا اور معاشرتی نظام اس طرح گھڑا کہ اب اسی کو ترقی سمجھا جانے لگا۔
حالانکہ ان کے بھی مذاہب کے اندر اور ان کی پرانی تاریخوں کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی، لیکن انہوں نے عورتوں کو ورغلایا، مردوں کے دوش بدوش کھڑا کرنے کے لیے ان کو کہا، عورتیں آ گئی میدان میں۔ پھر وہاں سے بے حجابی اور اختلاط مرد و زن کا جو سلسلہ شروع ہوا، جو ان کے یہاں بھی غلط تھا، لیکن انہوں نے جب مذہب کے تصور کو اپنے آپ سے ہٹایا تو یہ چیزیں انہوں نے اپنائیں، اور دھیرے دھیرے جتنے مذاہب اور جتنی قومیں تھیں سب نے اس چیز کو اپنانا شروع کر دیا، سب نے اس چیز کو لے لیا۔ حالانکہ ہمارے ہاں بھی دیکھ لیجئے اب بھی مسئلہ یہ ہے، مردوں کے اسلام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی قومیں یہاں پر آباد ہیں ان کے یہاں ایک تصور تھا، آج بھی 10-20 سال پہلے کافی حد تک تھا، گھونگھٹ نکالنے کا تھا، عورتیں مردوں کے سامنے، اپنے خسر کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے نہیں آتی تھیں، غیر قوموں کی۔ لیکن اب مسئلہ رہ گیا، چونکہ اسلام تو قیامت تک باقی رہنے والا، اب اس کا تصادم اسلام کے ساتھ ہی ہوگا، دوسری قومیں تو اس میں رل مل گئیں، اپنا وجود انہوں نے ختم کر دیا، اپنی تہذیب ختم کر دی، صرف مسلمانوں کا مسئلہ رہ گیا۔ اس لیے اب یہ تصور قائم کیا جانے لگا کہ یہ مسلمانوں کا صرف مسئلہ ہے، دوسروں کا نہیں۔ اب مسلمان اس چیز کو اپنا نہیں رہے ہیں تو دقیانوس ہیں، بڑے پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ملا گیری ان کے اندر رہتی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ الزامات ان کے اوپر دیے جانے لگے۔ حالانکہ حجاب کا مسئلہ اسلام نے جو پیش کیا ہے وہ انسانیت کے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ عورتوں کی سلامتی کے لیے پیش کیا۔ جب یہ حجاب کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں اس وقت بھی حجاب کا ایک تصور تھا کہ مرد عورت الگ الگ ہوا کرتے تھے، عورتیں مردوں کے مجمع میں جانے سے کتراتی تھیں، بغیر مجبوری کے اس طرح کے حالات نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی درمیان میں حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں، لیکن اس وقت جب وہ دلہن بن کر کے آپ کے گھر آئی تھیں اور وہاں مردوں کا آنا جانا بھی لگا ہوا تھا، تو وہاں پہ ان کی جو کیفیت وہاں پہ بیٹھنے کے لکھی ہوئی ہے وہ مولیۃ وجہہا الی الحائط، یعنی انہوں نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر رکھا تھا۔ مرد بے حجابانہ آ رہے جا رہے ہیں، چونکہ حجاب کا کوئی مسئلہ آیا نہیں تھا، کوئی آیت نازل ہوئی نہیں تھی، اس لیے مرد اور عورت مطلب ایک دوسرے کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو مرد گھروں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ان کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر رکھا تھا۔ اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ حجاب ایک فطری چیز ہے، عورت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھوں، الگ کر کے رکھوں۔ یہ مقصد اس کا اس لیے ہے کہ یہ حجاب کا مطلب یہ آپ غور کیجئے گا، اپنی شخصیت کو مردوں سے بچا کر کے رکھنا۔ اس لیے ان کے لیے سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں سلامتی سے رہو، باہر مت نکلو، کیونکہ جب گھر کے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی، پورے طور پر اجنبی لوگوں سے وہ محفوظ ہے۔ لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے، ہر زمانے کے لحاظ کا اس میں جو ہے تصور پیش کیا گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، چنانچہ ضرورت میں اس کو نکلنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے لیے کہا گیا اپنے آپ کو مردوں سے چھپا کر کے جائے۔ اب یہ ہے کہ چہرے کے اوپر چادر ڈال لے، اب وہاں ستر کا مسئلہ نہیں ہے کہ چہرے کو کھلا رکھے، ہتھیلیوں کو کھلا رکھے، بلکہ پورے وجود کو ڈھانک کر کے چھپا کر کے راستے کے ایک کنارے سے جائے گی، خوشبو وغیرہ کا کوئی استعمال نہیں کر سکتی، بجنے والا کوئی زیور نہیں پہن سکتی۔ کتنا احتیاط کیا گیا ہے کہ خوشبو کی وجہ سے بھی آدمی کا دل ادھر مائل ہوتا ہے،
اگر زیور بچتا ہے تو نہ جاننے والے بھی، ادھر آدمی نگاہ پڑ ہی جاتی ہے، دیکھ ہی لیتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، راستے کے ایک کنارے سے چل۔ یہ ان کا تصور پیش کیا گیا کہ اس طرح چلو۔ یہ برقع وغیرہ جو آج چل رہا ہے نقاب کی شکل، بعد میں وجود میں آ گیا۔ اسلام نے تو چادر سے ڈھانکنے کو کہا ہے، لیکن وہ برقع بھی اگر ہے تو اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ پورا بدن اس میں چھپا لے، ایسا نہ ہو کہ بدن کا نشیب و فراز اور کھل کر کے سامنے آ جائے۔ وہ اسلام کے اندر وہ برقع وہ پردہ ہے ہی نہیں۔ اب اگر اس طرح عورت گھر کے اندر رہتی ہے یا باہر نکلنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح نکلتی ہے تو آپ غور کیجئے کہ کتنا وہ محفوظ رہے گی۔ لیکن اس چیز کو جو انسانیت کا مسئلہ، عورتوں کا ہی یہ مسئلہ ہے، ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا۔ اسلام تو کہتا ہی ہے، لیکن اس کو اسلام سے جوڑ کر کے اس طرح اس کا تصور پیش کیا گیا کہ یہ اسلامی باتیں ہیں۔ اگر ہم نے اس کو اپنایا تو گویا کہ اسلام کو ہم نے اپنا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنی دشمنی اسلام کے خلاف رائج کر دی گئی ہے، تو اب یہ اسلام اپنا لیا گویا کہ مسلمان ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے اب نعرے ہی لگتے۔ اب آپ غور کیجئے، حادثات کتنے تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ جہاں دیکھو وہاں پر گینگ ریپ، عصمت دری، یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ ایک کوئی بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، پورے ملک میں احتجاج ہوتا ہے، ہر جگہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، پارلیمنٹ اسمبلیوں میں بھی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جس وقت یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ایک جگہ اخبار پر اس کی رپورٹ ہوتی ہے، اسی جگہ بغل میں دوسری رپورٹ ہوتی ہے کہ ایک واقعہ اور ہو چکا ہے، 2-4 واقعے اور ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ درخت میں کیڑے جڑ میں پکڑے ہوئے، اس کی وجہ سے پتے سوکھ رہے ہیں تو ہم پتوں پہ پانی دے رہے ہیں، اس کا علاج کر۔ اب آپ غور کیجئے کہ درخت کے جڑ میں اگر کیڑے لگے ہوں اور پتے سوکھ رہے ہوں تو پتوں کے علاج کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا؟ آپ کو تو پہلے جڑوں کا علاج کرنا پڑے گا، لیکن جڑ کا علاج کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ جو بڑے بڑے مخلص عورتوں کے ہیں، وہ بھی عورتوں کو کھلونا ہی بنانا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ان کے اندر عقل آدھی ہی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے اندر جذباتیت بہت ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا فائدہ مرد اٹھاتے ہیں۔ عقل کم ہے، جو بھی ان کے دماغ میں بیٹھا دو وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا۔ جذباتیت اتنا کہ پیار ان کے اندر اتنا ہوتا، محبت کا مادہ ان کے اندر اتنا ہوتا ہے، اتنا مردوں کے اندر نہیں ہوتا۔ آئے دن واقعات ہو رہے ہیں کہ دوسروں سے تعلق، آدمی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک تصور جو قائم کیا گیا ہے یہ ہو رہا ہے، اور وہ کہیں مار دیتا ہے، کہیں قتل کر دیتا ہے، کہیں کچھ اور واقعہ ہو جاتا، آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ہر لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں یہی کہتی ہے میرا ایسا نہیں، کیونکہ اس کے جذبات ایسے ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتی۔ بعد میں پھر جب اس کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے تو پھر وہی رونا چلانا۔ یہ اس کا فائدہ مرد لوگ اٹھاتے ہیں۔ اب عورتیں، آپ کو ابھی یاد ہوگا چند مہینے پہلے یا شاید سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہوگا، ملک کے ایک وزیر اعلیٰ نے پھٹی جنس پر تھوڑا تبصرہ کر دیا تھا۔ وہ خواتین کمیشن کی جو عورتیں تھیں اور پورے ملک کی عورتیں، لڑکیاں پھٹی جنس کا فوٹو نکال کر کے ٹویٹر فیس بک پر کر رہی ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں گے، کسی دوسرے کو بولنے کا حق نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی ان کے اگر بہتری کے لیے کر رہا تو اس صورت میں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہارے بارے میں کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں، تم اپنی مرضی سے جیسے چاہو جی سکتی ہو، یہ تو غلامی کی زندگی ہے کہ تمہارے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔
لیکن اب اس کے بعد پھر وہی رونا چلانا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ویسا ہوتا ہے، یہ ہوگا چونکہ یہ فطرت کے خلاف۔ آپ گوشت کا لوتھڑا باہر پھینکیں اور یہ امید لگائے بیٹھیں کہ کتے وہاں پر نہیں آئیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ آپ مٹھائی کھول کر کے باہر رکھ دیں اور آپ مکھیوں پر پابندی لگائیں کہ اس کے اوپر نہ بھن بھنائیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ فطرت کے خلاف۔ تو قانون کو ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں کے لیے الگ الگ نظام، چونکہ پٹرول اور آگ ایک ساتھ رہیں گے تو آگ لگنی ہے، آپ لاکھ ان کے اوپر پابندی لگا کے رکھیں، کچھ ہونے والا نہیں اور یہ حادثات کبھی بھی رکنے والے نہیں۔ لیکن اصل میں تعصب کی نگاہ سے اس چیز کو بھی دیکھا جاتا، حادثہ کہاں پر ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو گیا، اگر اس میں مسلمان ہے، مرد مسلمان ہے تو اور واویلا زیادہ مچتا ہے، مرد اگر غیر ہے تو اس کو دبا دیا جاتا، اس کو بھی تعصب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا۔ اور پھر اگر اس چیز کو اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے، بلکہ اسلام کو چھوڑیے انسانی فطرت کے نظریے سے کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگتی ہیں۔ اسلام میں عورتوں کے لیے حجاب رکھا گیا ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ مردوں کا لباس کتنا ساتر ہوتا ہے، ان کے لیے تو ناف سے گھٹنے تک کا چھپانا ہے، لیکن پورا اوپر سے بدن تک، ٹخنے سے نیچے تک پینٹ بھی وہ بھی چھپا رہتا، پیر بھی چھپا رہتا ہے، اور یہاں تک پوری اس کے آستین بھی چھپی رہتی ہے۔ جو کچھ حصہ گلے میں نظر آ سکتا تھا وہ ٹائی سے چھپا دیا گیا۔ تو مردوں کا لباس ڈھیلا ڈھالا سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھا گیا ہے، اور آفس کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ جیسے چاہیں ویسے آئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے حالات ہوں گے۔ آپ اسلام کے نظریے کو سمجھیے، اسلام یہ نہیں سوچتا ہے کہ لوگ جرم کریں اور ہم سزا جاری کر کے اس کا مزہ لیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جرم ہی صادر نہ ہو۔ اسی لیے اس چیز کو روکنے کے لیے نگاہوں کا پردہ رکھا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ عورتوں کو گھر میں رکھنے کے لیے کہا گیا، باہر نکلنا ہو تو با پردہ ہو کر کے ایک دم نکلیں، اور ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اس کا تصور اور اس کا احترام ان کے دماغ میں بیٹھایا گیا۔ اس کے باوجود اگر کسی کے اندر شرارت ہے اور زنا جیسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی سزا اس کے اوپر جاری کی گئی ہے کہ اگر ایک آدمی کو سزا دے دی گئی، اور وہ بھی سزا یاد رکھیے منظر عام پر دینے کو کہا گیا، یہ نہیں کہ بند کمرے میں سولی پر چڑھا دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا بالکل چوراہے پر دیجئے، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم بھی ہونا چاہیے، لوگ دیکھ کر کے سمجھیں کہ اس کی یہ سزا ہے، کل اگر ہم نے کیا تو ہم کو بھی یہی سزا ملے گی۔ آج جب کسی ملک کے اندر اس طرح کی سزائیں جاری کی جاتی ہیں تو لوگ آواز اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کے خلاف، لیکن جو آواز اٹھاتے ہیں ان کے یہاں روزانہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ مقصد سزا دینا نہیں ہوتا، مقصد دوسرے لوگوں کو اس جرم سے باز رکھنا، اور جب تک اس طرح کی سزائیں نہیں دی جائیں گی لوگ جرم سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے لباس کے سلسلے میں جو اسلام نے پیغام دیا ہے کہ ستر پوشی رہے، عورتوں کے لیے حجاب کا بھی پیغام ہے، وہ جب تک اس کے اندر رہیں گے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ آپ غور کر سکتے ہیں جب تک یہ پردے میں عورتیں جو رہتی ہیں ان کے ساتھ حادثات کم ہوتے ہیں، جو بے پردہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔